سورہ زاریات۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تند ہوائیں گواہی دیتی ہیں جو غبار اڑاتی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، پھر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں، یہ گواہی دیتی ہیں۔ اور دھاریوں والا آسمان بھی کہ جس عذاب کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ یقیناً سچ ہے، اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ تم لوگ ایک صریح تضاد میں مبتلا ہو۔ ہماری اس وعید سے وہی منہ موڑ سکتا ہے جس کی عقل الٹ دی گئی ہو۔ اس کے بارے میں یہ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، بالکل بے خبر ہیں۔ پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گا؟ اس دن آئے گا جس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اب چکھو اپنے اس فتنے کا مزہ جس میں تم مبتلا رہے، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ پرہیزگار البتہ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے پروردگار نے جو کچھ انہیں بخشا ہے لے رہے ہوں گے۔ وہ اس سے پہلے خوبی سے عمل کرنے والے تھے، راتوں میں بہت کم سوتے تھے اور ان کے آخری وقتوں میں اپنے پروردگار سے مغفرت مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ ہوا اور بادلوں ہی میں نہیں، جو یقین کرنا چاہیں ان کے لیے زمین میں بھی نشانیاں ہیں اور تمہارے وجود میں بھی۔ پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تو تمہارے لیے روزی بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے۔ سو قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی، اس کا آنا یقیناً حق ہے، اسی طرح جیسے تم بول دیتے ہو۔ اس کی نشانیاں تاریخ میں بھی ہیں۔ تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا تم پر سلامتی ہو۔ اس نے جواب دیا تمہیں بھی سلام ہے۔ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں۔ پھر نظر بچا کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ان کے لیے فربا بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لایا اور ان کے آگے پیش کر دیا، مگر انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس نے کہا کیوں آپ کھاتے نہیں؟ پھر ان کے تردد کو دیکھ کر اس نے اپنے دل میں ان سے کچھ اندیشہ محسوس کیا۔ وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم فرزند کی بشارت دی۔ اس کی بیوی یہ سن کر حیرانی کے عالم میں آگے بڑھی، اپنا ماتھا پیٹا اور بولی بڑھیا بانجھ اب جنے گی۔ انہوں نے کہا تیرے پروردگار نے یہی کچھ فرمایا ہے، وہ بڑا حکیم و علیم ہے۔ ابراہیم نے پوچھا پھر اے فرستادگان الہی تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا ہے کہ اس پر سنگے گل برسا دیں، جو تمہارے پروردگار کے ہاں ان لوگوں کے لیے نشان زدہ ہیں جو حد سے بڑے ہوئے ہوں۔ پھر اس بستی سے ہم نے سب ایمان والوں کو نکالا تو وہاں ایک کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا۔ تب ہم نے پتھر برسا دیے اور ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک بڑی نشانی وہاں چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ یہی نشانی موسیٰ کی سرگزشت میں بھی ہے۔ جب ہم نے اس کو ایک واضح سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے غرور سے منہ موڑا اور بولا یہ جادوگر ہے یا کوئی خبتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ یہی نشانی عاد کی سرگزشت میں بھی ہے۔ جب ہم نے ان پر بے فیض اور خشک ہوا چلا دی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ اور یہی نشانی سمود کی سرگزشت میں بھی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت کے لیے مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے منہ موڑا اور سرتابی کی تو انہیں کڑک نے آ لیا اور وہ دیکھتے رہے۔ پھر نہ ان کے لیے اٹھنا ممکن ہوا اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہم نے اسی طرح پکڑا، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ پھر کیا مشکل ہے کہ ہم انہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کریں؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان کو ہم نے عظیم قدرت کے ساتھ بنایا ہے اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، سو کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اس لیے دوڑو اللہ کی طرف،
میں اس کی طرف سے تمہیں ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ قیامت کا مرحلہ آئے گا تو ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آئے گا۔ میں اس حقیقت کے بارے میں بھی اس کی طرف سے تمہیں ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ ان سے پہلوں کے پاس بھی جو رسول آیا، انہوں نے اس کو یہی کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا یہ ایک دوسرے کو یہی وصیت کرتے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ہیں ہی سرکش لوگ، سو ان سے اعراض کرو۔ اب تم پر کوئی الزام نہیں، اور یاد دہانی کرتے رہو، اس لیے کہ جو ماننے والے ہوں انہیں یاد دہانی نفع پہنچاتی ہے۔ ان سرکشوں کو اب ان کے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، اور ان سے تقاضا بھی یہی ہے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود روزی رساں ہے، بڑے زور اور بڑی قوت والا ہے۔ انہیں کچھ مہلت دو، اس لیے کہ ان ظالموں کے لیے بھی وہی پیمانہ ہے جیسا ان کے اگلے ہم مشربوں کے لیے تھا، سو مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ ان منکروں کے لیے آخر کو بڑی خرابی ہے، ان کے اس دن کی وجہ سے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔